नादरीन ने सबसे पहले मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बता दूं और ये इंफॉर्मेशन मैंने मुख्तलिफ जराए से कंफर्म की है। अली अमीन गंडापुर के बारे में मैंने आपको कई मरतबा बताया था कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बने तो उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात बहुत कम थे, चंद चीजें वो कर पाते थे, कुछ चीजें वो नहीं कर पाते थे। वो अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी तब्दील करना हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो या बहुत सारे मामलात हो, वो अली अमीन गंडापुर नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद जब सुहेल अफरीदी साहब आए तो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद ये कंट्रोल हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ एक खबर दे रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी की एक बड़ी तादाद को और पुलिस के सीनियर अफसरान को और बहुत सारे इदारों को वफाक और एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे, वो बहुत हद तक कामयाब भी हैं। हत्ता कि एंटी करप्शन को मजबूर किया जा रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा के खिलाफ इस वक्त मुकदमात बनाए, यानी एंटी करप्शन के कुछ लोगों के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है। और आने वाले दिनों में एंटी करप्शन में कुछ रद्दोबदल करने के बाद आप देखेंगे कि मुकदमा शायद बनाए भी जाएं। सुहेल अफरीदी साहब के पास भी उस तरह से इख्तियारात नहीं है जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब के पास नहीं थे। और हालात बहुत पतले हैं क्योंकि देखिए ताकत का यहां कानून चलता है, एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है। एक छोटा सूबा है, फिर जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो गैर रवायती पॉलिटिकल पार्टी है, कोई खानदानी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मिडिल क्लास से उठ के एक वजीर आला बना है और पूरा निजाम उससे लड़ने में लगा हुआ है। ऑफिसर जो है वो बात मानते नहीं है बहुत सारे, यानी कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई चीज होती है। कोशिश ये की जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नेंस के मॉडल को फेल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद बड़ी उनकी ये कामयाबी है कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं और अपने विजन के मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक वो अब भी बाकी सूबों की निस्बत अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रोड़े अटकाए जाने के बावजूद। ये उनकी अपनी एक पर्सनल कैपेसिटी है और बड़ी बात है इस माहौल में काम करना। सुहेल अफरीदी साहब ने ऑपरेशन को रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन हो रहा है इसको रोकने की उन्होंने सारी कोशिशें की। सुहेल अफरीदी ने इन्होंने असेंबली के अंदर बात की, सड़कों के ऊपर बात की, अदालतों में खड़े होकर बात की, अडियाला के बाहर खड़े होकर बात की, इसके ऊपर इन्होंने बाकायदा जरगा बुलाया, उसके अंदर बात की, जलसों में खड़े होकर इस पे बात की। लेकिन ये सिस्टम टस से मस नहीं हुआ, बल्कि सिस्टम ने फैसला कर लिया कि उन्होंने ऑपरेशन करके रहना है और अब वादिये तीरा को खाली करवाया जा रहा है। अब जब कुछ और नहीं है, देखिए एक वजीर आला लड़ाई तो कर नहीं सकता ना, जंग तो नहीं लड़ सकता, वो आवाज ही उठा सकता है। एक पॉलिटिकल आदमी यही काम कर सकता है, अवाम को शऊर दे सकता है, उनके पीछे जा सकता है, हकायक सामने रख सकता है, एहतजाज कर सकता है। तो वो ये कर रहा है, लगातार कर रहा है सुहेल अफरीदी। अब सुहेल अफरीदी ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं वादिये तीरा जाने के बाद, अपनी जान को खतरे में डाला, अपने साथियों की जान को खतरे में डाला और ये खतरा मोल लेकर वो वादिये तीरा में मुतासरीन के पास पहुंचे और जिस तरह उनको मुतासरीन मिल रहे थे सारा दिन और शाम को, वो मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह उनको बच्चे मिल रहे थे, बुजुर्ग मिल रहे थे, एक एक गाड़ी के पास जाकर वो पूछ रहे थे और जो कतारें लगी हुई थी, लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा था, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जा रही थी। सुहेल अफरीदी ने वहां जाकर एक्शन लिया और कम से कम लोगों की वो जो लंबी लंबी कतारें हैं उनके अंदर उनको रिलीफ दिलवाया। अब सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ऑपरेशन का ऐलान करके अवाम को दुख और तकलीफ में झोंक कर बेसहारा छोड़ दिया गया। मैं इनका असल चेहरा अपनी कौम के सामने बेनकाब करूंगा। मैं आपसे हमेशा सच बोलूंगा, आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, मुतासिरा अवाम का तहफ्फुज और इज्जत अब मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी है। फिर इसके बाद सुहेल अफरीदी ने कहा कि यह फौजी ऑपरेशन बंद कमरों में किए गए फैसलों का नतीजा है, जिसे हम पर बंदूक और बदमाशी के जरिए मुसल्लत किया गया है। नाकाम पॉलिसी पर सवाल उठाने वालों को कभी दहशतगर्दों का हामी और कभी स्मगलरों के साथ जोड़ दिया जाता है, जो सरासर नाइंसाफी है। इन पॉलिसियों की मुखालफत की वजह से इन्हें और इनकी कौम को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि इनके सीने में अपने अवाम का दर्द है। ये बात जो सुहेल अफरीदी साहब ने अपने लोगों के बारे में वहां पे खड़े होकर ये बात की। फिर सुहेल अफरीदी ने मजीद वहां पे कहा कि तीरा के अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। बार बार नाकामी के बावजूद बंद कमरों में किए गए फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। हालांकि 22 बड़े और 14,000 से ज्यादा छोटे ऑपरेशंस के बाद भी अमन की कोई जमानत मौजूद नहीं है। तो काफी सुहेल अफरीदी ने आवाज उठाने की कोशिश की है। अब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को, बाकी असेंबलियों को, सेनेटर्स को,
ہر جگہ پہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے اور باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دہ بنانا چاہیے کہ بتائیے کہ پچھلے جو آپریشنز ہیں ان کے نتیجے میں آپ نے کیا حاصل کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں کیا حاصل کریں گے، اہداف کیا ہے اور آپ نے حاصل کیا کیا، اور لوگوں کی تکالیف کا ازالہ کیسے ہوگا۔ ناظرین، اسد عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ویسے غیر ضروری بیان ہے، ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے، پہلے وہ کنٹروورسی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سہیل آفریدی کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے نکلی ہے۔ یہ کراچی کی عوام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سہیل آفریدی کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کے لیے نکلی ہے۔ تو سہیل آفریدی نے کب کہا کہ عوام اس کے لیے نکلی ہے؟ بلکہ سہیل آفریدی تو خود عمران خان کے لیے نکلا ہے اور عوام کے ساتھ نکلا ہے۔ یعنی یہ عجیب و غریب منطق ہے، عجیب و غریب چیز ہے، اس قسم کی کنٹروورسی پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے اس وقت؟ لیکن آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ ناظرین کراچی پہنچ گئے، محمود خان اچکزئی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور انہیں اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کریں، کوئی کہہ رہا ہے جی نواز شریف کا شکریہ ادا کریں، کوئی کہہ رہا ہے جی فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں، اور لیکن شکریہ تو عمران خان صاحب کا ادا کرنا چاہیے جنہوں نے انہیں نامزد کیا، اور ایک سینئر سیاستدان کو بلوچستان کے پسماندہ علاقے سے ایک شخص کو انہوں نے کہا جی بناؤ اس کو اپوزیشن لیڈر، اور پھر وہ اپوزیشن لیڈر بنا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک فارمولا دیا، لیکن اپوزیشن لیڈر تو بنانا ان کا استحقاق ہے، اپوزیشن کا وہ جس کو مرضی بنائے، اس میں تو حکومت کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے۔ شرط صرف ایک ہے کہ وہ MNA ہونا چاہیے، اور اگر صوبائی اسمبلی میں ہے تو MPA ہونا چاہیے، اور اگر سینٹ میں ہے تو سینیٹر ہونا چاہیے۔ تو محمود اچکزئی صاحب اس شرط پہ پورا اترتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنانے پہ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بھئی یہ جو 4-5 مہینے ان کو نہیں بنایا، اس کا کریڈٹ کس کو دینا ہے کہ پچھلے 5 مہینے جب 27ویں آئینی ترمیم کر کے آئین کا گلا گھونٹ دیا گیا، اس وقت اپوزیشن لیڈر ہی تھا پاکستان میں، وہ ذمہ داری کس کے سر پہ جائے گی؟ آج کریڈٹ لینے کے لیے سارے آگے، بھئی پچھلے 5 مہینے ایک پاکستان کے اندر اپوزیشن لیڈر ہی نہیں تھا، وہ کریڈٹ بھی تو لینا آپ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں تھا۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے ایک لائن آف ایکشن دیا، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو۔ انہوں نے فارمولا دے دیا، انہوں نے کہا جی آئین کی بالادستی ہوگی، نمبر 2 قومی حکومت بنائیں اور 4 مہینوں میں نیا الیکشن کروائیں اور موجودہ مستعفی ہو جائیں جو اس وقت حکومت موجود ہے، پھر جو جیت جائے وہ زندہ باد۔ پھر انہوں نے کہا طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، پھر ایک اچھا الیکشن کمیشن نیا الیکشن کروائے، پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں، قدرتی وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہوگا، لوگوں کی زبان اور کلچر کا احترام کیا جائے۔ انہوں نے کہا جی ان نکات کے اوپر آپ متفق ہو جائیں، عمران خان سے دستخط میں کروا لوں گا۔ سادی سی بات ہے۔ اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر بیٹھ جائے، ذرا وہ تصویریں بن جائیں، ویڈیوز آ جائیں۔ ابھی دیکھیں نا نوٹیفیکیشن آیا تو PTI والے لائن میں کھڑے ہو کے نوٹیفیکیشن لے رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے۔ ایک آدھا بندہ جا کے بھی لے سکتا تھا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، وہ جا کر لے کر لائن میں کھڑے ہو کر وہ اتنی بڑی اچیومنٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پاکستان کی جیتی ہوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کا تو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اور آپ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینے میں آپ کو 5 مہینے لگے اور سارے لائن میں لگ کے ہنستے ہوئے جو ہے وہ آپ یہ عہدہ لے رہے ہیں، تو وہ نامناسب ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا۔ بہرحال اسی طرح کی تصویریں اس وقت حکومت کو چاہیے تاکہ ان تصویروں کے ذریعے سے وہ اپنی بالادستی اور اپنی حکومت کی لیجیٹمیسی وہ یہ ثابت کر سکے اور اپنی حکومت کا جواز فراہم کر سکے۔ ناظرین، بلوچستان میں جو خاران میں واقعہ ہوا اس کی تفصیلات کچھ اور بھی آئی، اب حکومتی ذرائع سے جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ خاران میں سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اور 12 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ یہ اب ISPR نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا جی 15 سے 20 شدت پسندوں نے خاران میں پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا تھا، نیشنل بینک اور حبیب بینک کی عمارتوں پر بھی حملہ کیا گیا، جس دوران انہوں نے بینکوں سے لاکھوں روپے کی ڈکیتی بھی کی، 34 لاکھ روپے لکھا انہوں نے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی ہے، 12 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے اور پولیس اسٹیشن میں لوگوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ اچھا، یہ خبر اب آئی ہے ISPR کی جانب سے، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ پہلے جو خبر آئی تھی جہاں پہ پولیس کے ذرائع تھے اور مقامی ذرائع تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ قیدیوں کو بھی چھڑوا کے لے گئے ہیں، بینک شنک بھی لوٹ کر چلے گئے ہیں، اسلحہ بھی لے کر پولیس سے چلے گئے ہیں اور پولیس کا جو سامان ہے اس کو نقصان بھی پہنچایا۔ اب یہ دوسری خبر آئی ہے، اب یہ آپریشن اس کے بعد میں ہوا یا اسی آپریشن کا حصہ ہے، اس بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ واقعہ بڑا افسوسناک خاران بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ہوا ہے۔
اب بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہے نا وہ آئے منظر عام پہ اور ایک عجیب و غریب انہوں نے منطق دے دی. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ ٹاور لگے ہیں, کس کے فنڈ سے اور کیوں لگے ہیں, یہ ٹولز ریاست کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جو انٹرنیٹ دور دراز کے علاقوں میں جا رہا ہے نا, سڑکوں پہ, پہاڑوں میں, چراگاہوں میں, یہ جو انٹرنیٹ دور دور تک جا رہا ہے یہ انٹرنیٹ ریاست کے خلاف استعمال ہوا ہے. ویسے دنیا کی شاید واحد حکومت ہے جس کو انٹرنیٹ سے پرابلم ہے. انٹرنیٹ جدید دنیا کا ایک ٹول ہے نا, اس سے کنیکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے, اس سے رابطے جنم لیتے ہیں, اس سے لوگ ترقی کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں اس سے دہشت گردی آتی ہے. آپ انٹرنیٹ بند کر کے دہشت گردی روکیں گے؟ آپ کو بندوقوں کی اور سامان کی سمگلنگ روکنی چاہیے. آپ کو غیر قانونی گاڑیوں, غیر قانونی اسلحے کی سمگلنگ روکنی چاہیے, اس سے دہشت گردی رکے گی. آپ کو بارڈر کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے, آپ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے, ہر ضلع کے اندر آپ کی ریٹ ہونی چاہیے. اب انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ جن علاقوں میں حکومت کا راج نہیں ہے وہاں پہ ہم انٹرنیٹ بھی نہیں جانے دیں گے. یہ بڑی عجیب منطق ہے. ریاست جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, جو آدمی اکیلا بھی ٹریول کر رہا ہے دور دراز علاقوں تک, تو جدید دنیا میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب چاہے اپنا فون نکالے اور رابطہ کر سکے. اس سے لوگ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں. لیکن انہیں لگتا ہے کہ انٹرنیٹ کو ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ ریاست کی کمزوری ہے جو اپنی ریٹ ثابت نہیں کر پا رہی بدقسمتی سے. اور بلوچستان میں, سندھ میں ویسے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب بلاول کی تعریفیں کی ہیں ابصار عالم نے. ابصار عالم نے کہا کہ بلاول بھٹو نے اسلام آباد میں انگریزی میں پریزنٹیشن دی. بھئی انگریزی اس کو آتی ہے, وہ انگریزی میں پریزنٹیشن دے دے, یہ کون سی بڑی بات ہے. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جہاں میں رہتا ہوں, یہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں, بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے. بلاول نے ساری عمر ولایت میں گزاری ہے تو اس کی انگریزی بہت اچھی ہے. انگریزی اور اردو کی بات نہ کریں, کامن سینس کی بات کریں. اور کیونکہ انگریزی میں اچھی پریزنٹیشن دی ہے تو جس میں انہوں نے اپنے صوبے میں کام اور چیلنجز بتائے ہیں, آکسفورڈ کے اسٹوڈنٹ کا طرز سیاست کمال تھا. عمران خان صاحب بھی وہیں کے پڑھے ہوئے ہیں, بینظیر بھٹو بھی. یہ بتائیں آپ کا لیڈر نواز شریف کہاں سے پڑھا ہوا ہے, ذرا وہ بھی پتا کروا لیں. تو انگریزی, کیونکہ ابصار عالم صاحب کو لگا کہ شاید انگریزی بولنے سے آدمی بہت پڑھا لکھا اور بڑا دانا اور دانشور ہو جاتا ہے. حالانکہ جاپان کے اندر بہترین پڑھے لکھے شاندار لوگ ہیں, انہیں انگریزی نہیں آتی, وہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. دنیا کے اور بھی بہت سارے ممالک ہیں, جرمنی آپ چلے جائیں, شاندار تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, کیا زبردست ترقی کر رہے ہیں, سائنٹسٹ ہیں, ان کو انگریزی نہیں آتی. تو یہ انگریزی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں تو آپ کو انگریزی آئے گی, انٹرنیشنل لینگویج ہے. اب بلاول نے کیونکہ اپنا بچپن وہاں گزارا, اس کو اردو ٹھیک نہیں آتی, اس کو انگلش آتی ہے, تو یہ اب کوئی وجہ تو نہیں ہے. لیکن آپ ایجوکیشن کے اوپر آپ بات کریں, پڑھا لکھا ہے, تو ذرا بلاول کے سندھ کا حساب لگا لیتے ہیں نا. یہ حکومتی اکنامک سروے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی اور کی نہیں بتا رہا. حکومتی اکنامک سروے 2025 کے مطابق سندھ کے 69% سرکاری اسکول بجلی سے محروم ہیں, 43% میں ٹوائلٹ ہی نہیں ہے, 42% اسکولوں میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے, جبکہ 39% کی چار دیواری ہی مکمل نہیں ہے. سندھ میں 17 سالوں سے بلاول کی حکومت ہے, یہ وہاں پہ حکمران ہے. کیا بلاول اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہے سندھ میں؟ دیکھیں, اگر جواب لینا تو پھر بلاول سے اس بات کا جواب مانگے نا. اگر اکیلا خود جا کے باہر زندگی گزاری اور آکسفورڈ میں پڑھ کے آ گیا تو اس سے قوم کو کیا فائدہ ہے؟ 17 سال سے وہاں پہ حکومت ہے اور اسکولوں کی حالت آپ دیکھ لیں. خیبر پختونخوا تعلیم میں آپ سے آگے جا رہا ہے, پنجاب کے اندر اسکولوں کو پرائیویٹائز کرتے جا رہے ہیں. ان کی پریورٹی نہیں ایجوکیشن, ان کو پتا ہے جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے اسے شعور آ جاتا ہے, وہ سوال پوچھتا ہے, سوال سے ان کو موت پڑتی ہے. تو یہ ناظرین ایک چیز تھی, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دعویٰ کیا, ان کے بقول پاکستان تحریک انصاف سے رابطے ہو رہے ہیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ جو رانا ثناء اللہ نے ایگزیکٹلی کہا وہی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, یہ امپورٹنٹ ہے چیز. رانا صاحب نے کہا محمود اچکزئی اور سینئر پی ٹی آئی رہنماؤں سے رابطہ رہتا ہے, لیکن گالم گلوچ اور کلٹ بریگیڈ کی وجہ سے نام ظاہر نہیں کرتے. یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یا اچکزئی صاحب بتاتے نہیں ہیں کہ ان کا رابطہ ہو رہا ہے, وہ رابطے میں رہتے ہیں. رانا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کیونکہ وہ لوگ ان کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا والے, اور ان کی شامت آ جاتی ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں سے رابطہ رہتا ہے. دیکھیں, پولیٹیکل لوگوں کا رابطہ رہنا بہت اچھی بات ہے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ بدترین سیاستدان یا چور ڈاکو سارے مل کر بھی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے آئینی کردار میں واپس دھکیل دیتے ہیں نا, تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. عمران خان نے نواز شریف کو موقع دیا تھا کہ وہ جمہوریت کو چن لے, لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے نواز شریف نے جمہوریت کی بجائے عاصم منیر صاحب کو چن لیا, اور اب وہ وہی کر رہے ہیں.
अपने बैनर्स और पोस्टर्स के ऊपर भी आसिम मुनीर साहब का फोटो लगाते हैं। तो वो जूतों के तस्मों के साथ लटक गए बेचारे, जूते पॉलिश करने में लग गए हैं। तो वो रास्ता उन्होंने खुद चुना है। इमरान खान ने पूरा मौका दिया था जमहूरियत के लिए, और ये मौका हमेशा रहना चाहिए। सियासतदान बातचीत ही करते हैं, बंदूकें नहीं चलाते होते। हाँ, अगर बातचीत इस बात पे हो जाए या इस नतीजे पे ये कभी भी अपनी बातचीत के बदले में पहुंच जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार में रखना है और पाकिस्तान के सियासतदान और सियासी जमातें फैसला करेंगी कि पाकिस्तान कैसे चलेगा, मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन सुपरमेसी की तरफ ले जाएं, तो ये तो बड़ी कामयाबी हो जाएगी। ये होना चाहिए। राब्ते बुरी बात नहीं है, लेकिन बंदरबांट जो है वो ठीक नहीं है, लोगों को उससे तकलीफ होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार किस्म का कंपैरिजन दिया है। ये कंपैरिजन मैं आपके सामने रखता हूं, और ये एक वीडियो उन्होंने जारी की है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें पहले पेज के ऊपर इन्होंने इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब का फोटो दिखाया, 2022 और 2025 लिखा, फ्रॉम बूम टू बस्ट, यानी कहां ऊंचाई से नीचे गिरावट की तरफ ले गए पाकिस्तान को। आसिम मुनीर साहब ने वैसे जुलाई 2023 में कहा था कि एक आधे साल में पाकिस्तान को, मुस्तकबिल को, वो पता नहीं मईशत को कहां ले जाएंगे, लेकिन एक साल के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, और आज पाकिस्तान की मईशत तबाही और बर्बादी की एक दास्तान है। 2.5 साल गुजर गए उनके वादे को, कुछ नहीं हो सका। अब ये जरा आदादो शुमार देखिए। जीडीपी इमरान खान साहब के दौर में 6.2% तक गया, आज 2025 में 3.3% तक, यानी लगभग 47% इसमें कमी आई है। इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 15.1% तक थी, और आज -13.8% तक है, यानी 191.4% इसमें कमी आ गई है। इसके बाद जो अगला शोबा है वो कर्जे हैं। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जो कर्जे थे वो 49.2 ट्रिलियन थे, और आज ये 76 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक जिस तरह पाकिस्तान ने कर्जे लिए थे उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इस हुकूमत ने कर्जे लिए हैं, और 55% ज्यादा कर्जे ले लिए। अच्छा जी, अब इसमें आ गया बेरोजगारी। बेरोजगारी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 5.26% थी, और आज बेरोजगारी 7.1% है, जो कि 35% बेरोजगारी में इजाफा है। फिर जनाब गुर्बत का रेट, यानी 17.1% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, आज 45% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। 163.2% इजाफा हुआ गुर्बत में, यानी दुगने से भी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान में हुई है। इसके बाद जनाब जो अगला उन्होंने डाटा जारी किया, ये तस्वीर आप साथ साथ देखते रहे, ये बता रहे हैं जी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी जो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, बहुत सारी कंपनियां